اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الکوثر کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، یہ سورت کا کیا مطلب ہے، کیا اس کا معنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ، یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جب حضور تھے تو اس وقت یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے اندر آیات کی تعداد وہ 3 ہیں، یہ آیات ہیں 1 2 3، اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر رکوع ہے وہ 1 ہے، یہ رہا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ انا، نون کے اوپر غنہ کریں گے، جب بھی نون کے اوپر یہ تشدید آئے گی، جو ڈبلو کی طرح سائن ہے، جب بھی یہ نون کے اوپر آئے تو آپ نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آپ نے آواز کو 1 سیکنڈ تک گھمانا ہے۔ انا، آخر میں یہ مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ انا، حمزہ کو آپ نے ملانا ہے آئین کے ساتھ۔ یہ جو جزم ہے یہ جس لفظ کے اوپر ہوتا ہے اس لفظ کو خود نہیں پڑھتے ہم، بلکہ اس کے جو پیچھے لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے ہم پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو آئین سے ملائیں گے، حمزہ آئین زبر آ۔ اسی طرح آگے پڑھیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، یا کو ملائیں گے تو کے ساتھ، تو یا زبر توئی، آ توئی۔ یہاں نون کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے، نون کھڑا زبر نا، اعطینا۔ کاف کو آپ نے ملانا ہے لام سے، بیچ میں الف جو آ رہا ہے اس کو ہم اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ کاف کو لام سے ملائیں گے، کاف لام زبر کل، اعطینا کل۔ کاف واو زبر کو، سا زبر سا، کو سا۔ رو زبر رو، کوثر، کوثر، ٹھیک ہے۔ جب اس پہ وقف کریں گے یہ زبر جو ہے یہ ہٹ جائے گا، اس کی جگہ ہم جزم پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ جو پنک کلر کے 2 ورڈ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھیں گے تو پڑھیں گے، اس کو تا نہیں پڑھیں گے، تو پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ را نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے اس کو رو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فا زبر فا، صوت کو لام سے ملائیں گے، صوت لام زبر صل، لام زیر لی۔ لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے لام 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، 1 مرتبہ صوت کے ساتھ اور 1 مرتبہ اس پہ زیر ہے، اس کا زیر پڑھیں گے ہم خود۔ فصلی، فا زبر فا، صوت زبر صو۔ یہاں پہ صوت جو ہے وہ پنک کلر میں ہے تو اس صوت کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ فصلی، فصلی لربک وانحر۔ یہاں پہ اس رو کو موٹا پڑھنا ہے اور یہاں اس رو کو، لربک وانحر۔ رو کو با سے ملائیں گے، با کے نیچے زیر ہے، لربی، کاف زبر کا، لی ربی کا، لربک وانحر۔ واو کو نون سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، ہا کو رو سے ملائیں گے، وانحر، فصل لربک وانحر۔ لیکن یہاں پہ آخر میں جو ہے وہ جزم ہے تو اس کو ہم چینج نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پہ کوثرا تھا نا، تو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا آخر میں جزم، تو یہاں آلریڈی جزم موجود ہے تو اس کو ہم چینج نہیں کریں گے۔ وانحر، اور اس کو پڑھیں گے کوثر، آخر میں جزم پڑھیں گے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ یہاں پہ نون کے اوپر تجدید ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ان شانئک، شین کے بعد الف آ رہا ہے، الف سے پہلے جب زبر آئے تو الف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ شانئک، نون زیر نی، حمزہ زبر آ، نی آ، کاف زبر کا، شانئک، ان شانئک ھو الابتر۔ ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، الف کو چھوڑ دیں گے، واو لام زبر ول، ھو ال، حمزہ با زبر اب، تا زبر تا، اب تا، رو پیش رو، اب ترو، اب تر۔ اچھا یہاں پہ جو با ہے اس پہ ہم کریں گے قلقلہ۔ قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کی آواز کو ہلکی سی ریپیٹ کرنا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، اب، یہ جو آپ اٹھا رہے ہیں آواز کو اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔
یہ صرف 5 حروف کے اندر ہوتا ہے. ایک اس کے اندر قوف ہے، قوف، تو، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں. ان کے اوپر جب بھی آپ کو جزم دکھے تو ان کی آواز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے حمزہ قوف زبر اق، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد. اسی طرح حمزہ تو زبر ات. اسی طرح یہاں پہ با آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ریپیٹ کریں گے آواز کو، اس لیے اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہے. هو الابتر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہاں پہ 2 لام ایک ساتھ ہیں. فصل لربک، دونوں میں فرق کرنا ہے، آپ نے طریقے سے پڑھنا ہے. فصل لربک، فصل لربک وانحر. موٹا پڑھیں گے رو کو. وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر ابتر ان شانئک هو الابتر. اچھا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، انا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک، اعطینا اس کا ترجمہ ہے، اعطی کا ترجمہ ہے عطا کرنا، کسی کو کچھ دینا. اعطینا کل کوثر، کاف کا ترجمہ الگ کریں گے. اس کا پورے کا ترجمہ ہوگا ہم نے آپ کو عطا کیا. بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. اچھا، کوثر کے بہت سارے معنی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کہ بے شمار نعمتیں اور کثیر فضائل. کوثر کے اندر تمام نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر. فصلی، بس تم نماز پڑھو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. دراصل یہاں بتانے کا مقصد جو بتوں کے پجاری ہوتے ہیں ان کا رد کرنا ہے کہ وہ اپنے بت کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے لیے ان کے نام پر قربانی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کریں. ان شانئک، ان کا ترجمہ پھر بے شک، شانئک اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کا دشمن، هو الابتر وہی ابتر یعنی کہ خسارے میں ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی خسارے میں ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہونے والا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کے بعد ان کا چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، اور ان کافروں کو جواب دیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی تمام بھلائیوں سے محروم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کے ماننے والوں سے یہ دنیا بھر جائے گی اور آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا. اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کے غستاخوں کو خود رب کریم نے قرآن پاک کے اندر جواب دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.